اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت العاشقین۔ عاشقان رسول بطور خاص میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے لیے بڑی اچھی خبر آج میرے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے ایک توفیق ہمیں عطا فرمائی آزاد کشمیر کی پارلیمان میں 2017 اپریل میں اس میں قرارداد لایا، جامع قرارداد۔ 2018 فیبرری میں اس پہ لیجسلیشن ہوئی۔ ہمارے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں عقیدہ ختم نبوت کو مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشن کے تحت درج کر دیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کا کردار ہے۔ سب کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد اس پہ مسلسل کام جاری رکھا۔ کام ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے فالو اپ میں بہت سی چیزیں ہم کرتے رہے، بہت سی قراردادیں۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ خاتم النبیین کا جو ساتھ اندراج، اس کو نوٹیفائی کرایا، اور کام میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت اہم بات یہ تھی کہ میں 13 اکتوبر 2020 کو قرارداد لایا۔ 2 قراردادیں ایک ہی دن، اس وقت کے اسپیکر صاحب کی اسپیشل پرمیشن کے ذریعہ 2 قراردادیں، ایک انگریزی میں قرارداد تھی اور ایک اردو میں۔ انگلش والی قرارداد میں پاکستان کی سالمیت و استحکام کے خلاف منکرین ختم نبوت کی جو سازشیں تھے، انٹرنیشنلی ان کی جو کانسپیرسیز ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، کنڈیم کیا گیا، بہت سی اس کے ریلیونٹ باتوں کو مسترد کیا گیا۔ And the government of Pakistan asked to initiate strong diplomatic initiatives against this baseless false propaganda. It may be remembered, however, that dispute and conflict with Ahmadi is not because of them being a minority, but due to their false claim, and furthermore because they have stolen Muslim identity, and identity theft is a crime. وہ بڑی جامع قرارداد ہے۔ اسی طرح اردو کی قرارداد میں جہاں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایشوز کو ہم نے ریز کیا، وہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ منکرین ختم نبوت لبادہ اوڑھ کے جس طرح دھوکہ دے کے مسلمانوں کو ان سے شادیاں کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے ہم نے اس میں یہ قرارداد میں مطالبہ کیا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست کے اندر مسلم فیملی لاز میں فوری ترمیم یا اضافہ کر کے اس قبیح اور گھنونے عمل کے خلاف مؤثر قانون سازی کی جائے، جس میں ایسے جرم میں ملوث افراد کے لیے سزا مقرر ہو۔ کہ حلف نامہ ختم نبوت کو جو نکاح نامہ ہے، نکاح اور طلاق کے جو قواعد ہیں اس میں شامل کیا جائے، یہ اس کا مطالبہ تھا۔ الحمدللہ اس پہ کام ہوا۔ اس کے فالو اپ میں یہ قرارداد جو 13 اکتوبر 2020 کو میں نے پیش کی تھی، یونانی مسئلے اس پہ بحث کر کے ہمارے پارلیمان نے اسے منظور کیا تھا۔ تمام ممبران اس وقت کے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اس کے بعد نکاح و طلاق ایکٹ بنا، اور اس کے بعد ابھی اس گورنمنٹ کو، موجودہ جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی، جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پرائم منسٹر صاحب ان کی لیڈرشپ میں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نکاح و طلاق رجسٹریشن کے قواعد، رولز اور ریگولیشن جو بنانے تھے وہ بنا کے اس میں حلف نامہ ختم نبوت کو اس کا حصہ قرار دے دیا گیا، اس میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عاشقان رسول کے لیے۔ اب کوئی دھوکہ دے کے مسلمان بن کے وہ مسلمانوں میں شادیاں نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی حق تھا، اسلامی حق، دینی حق، آئینی حق، اس کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس میں سرخرو کیا، اور یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ حق تھا جس پہ ہم نے کام کیا، اور اس حوالے سے ہم کوئی مائنارٹیز کے رائٹس کے خلاف نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا تحفہ، نکاح و طلاق رجسٹریشن جو رولز اینڈ ریگولیشن 2021 جو بنے ہیں، اس میں حلف نامہ ختم نبوت کا شامل ہو جانا، یہ بہت بڑا عاشقان رسول کے تحفہ ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔